اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اور تعریفیں میرے اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے اس پوری کائنات کا اکیلا اور واحد حاکم اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے۔ اربوں کروڑوں درود و سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک اور پاکیزہ اولاد پہ جو وجہ کائنات ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ آج ہم برج جوزہ کے حوالے سے بات کریں گے جو 21 مئی سے 20 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ تو دن ان کا اچھا جو ہے، لکی ڈے جو ہے وہ بدھ ہے، عدد ان کا 5 ہے، حروف جو ان کے نام کا پہلا حرف ہونا چاہیے کاف اور کیف ہے، رنگ جو ان کے سوٹیبل ہے یا لکی رنگ ہے وہ پیلا زرد ہے، عنصر ان کا بادی ہے، جواہر جو یہ پتھر پہن سکتے ہیں زمرد ہے، زرد حقیق ہے، بہترین شریک حیات میزان اور دلو ہے، ناموافق ساتھی جن کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہیں گے وہ سنبلا کوس اور ہوت ہے۔ اب آتے ہیں ان کا 2023 کیسا رہے گا برج جوزہ والوں کے لیے۔ ذول 8ویں اور 9ویں گھر کا حاکم ہو کر اس سال 7 مارچ کو برج ہوت یعنی 10ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ پلوٹو 23 مارچ کو 9ویں گھر برج دلو میں داخل ہوگا۔ 21 سال تک پلوٹو کا قیام 9ویں گھر میں رہے گا۔ یہاں جوزہ والوں کے لیے مذہب، روحانیت اور دین کے حوالے سے نئی سوچ اور انقلابی تبدیلیاں لائے گا، جبکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ سے منسلک افراد کے لیے بہترین مواقع ملیں گے۔ بیرون ملک قیام و سیاحت کے حوالے سے سفر کی خواہش مند افراد پلوٹو کی وجہ سے کامیاب ہو سکیں گے۔ جبکہ ذول اس سال 7 مارچ کو برج ہوت میں داخل ہوگا جو کہ آپ کا 10واں گھر ہے۔ آبی بروج میں ذول اچھا نہیں ہوتا، لیکن مشتری کا گھر ہونے کی وجہ سے کافی حد تک یہاں ذول اچھا کردار ادا کرے گا۔ کاروباری افراد کا لین دین اور دیگر معاملات میں کاروباری رفقا کے ساتھ بہترین تعلقات قائم ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو ترقی ملنے کا امکان ہے، تاہم کاروباری افراد کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد کو جن کے ذائچے میں قمر یا ذول 4 اور 7ویں گھر میں ہو، مشتری جو کہ سال گزشتہ سے برج عمل میں 11ویں گھر میں موجود تھا، اس سال 16 مئی کو برج سور 12ویں گھر میں داخل ہو جائے گا اور مشتری آپ کے ذائچے میں 7ویں اور 10ویں گھر کا مالک ہے۔ مشتری کے 5ویں اور 9ویں نظر براہ راست 4 اور 8ویں گھر پر ہوگی۔ ملازم پیشہ افراد کو ترقی کرنے کا موقع ملے گا اور اچھی جگہ پہ ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم برج جوزہ والوں کے لیے عزت اور وقار کے حوالے سے یہ سال اتنا اچھا شروع میں اتنا اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ 18 جنوری جو عطارد کی رجت شروع ہوگی، ریورس شروع ہوگا، 18 جنوری 21 اپریل تا 15 مئی اور 24 اگست تا 16 ستمبر اور 13 دسمبر سے سال کے آخر تک ان ایام میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ عزت و وقار پہ حرف آ سکتا ہے۔ اسی طرح 2 مارچ تا 19 مارچ اور 24 نومبر سے سال کے آخر تک برج کوس میں قیام بھی احتیاط طلب ایام ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی عطارد کو دوبارہ شرف 9 اگست اور 25 ستمبر کو آپ کے لیے کسی نایاب وقت سے کم نہ ہوگا۔ ان ایام میں سماجی، معاشرتی، خاندانی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، جبکہ زہرہ کا 11 اپریل سے 7 مئی تک قیام آپ کے برج میں ملازمت پیشہ افراد 22 اکتوبر تا 10 نومبر تک ایک سنہرا وقت ہوگا اور ان دنوں میں آپ کی معاشی مقام میں عروج آئے گا۔ باقی یہ سال آپ کے لیے رلا ملا سا رہے گا، کچھ ٹائم بہت اچھا آئے گا، جو کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 2 مارچ سے 19 مارچ اور 24 نومبر سے سال کے آخر تک برج کوس میں جو
قیام ہے، ان دنوں میں عطارد کے قیام کے دنوں میں آپ کو دوبارہ شرف کی حالت میں آنے میں، اور 9 اگست سے 25 ستمبر کو آپ کو اچھا وقت گزرے گا آپ کا، اور یہ مالی حالات میں بھی ان دنوں میں بھی بہتری آئے گی، ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے بھی اچھا آئے گا۔ جو لوگ جوزا والوں کے لیے منگنی اولاد وغیرہ کے لیے جو ٹائم اچھا رہے گا، اور جو اس میں انعام اور لاٹری کے لیے بھی اس میں آپ 27 جنوری تا 20 فروری اور 17 مارچ تا مئی اور 8 نومبر تا 4 دسمبر ان دنوں میں منگنی یا نسبت طے کرنے کی اچھی ڈیٹس ہیں۔ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 27 جنوری تا 20 فروری اس ٹائم میں، اور 17 مارچ تا مئی کا پورا مہینہ 17 مارچ سے شروع ہو کر 17 مارچ سے 17 اپریل اور 17 مئی، تو یہ 2 مہینے میں، ان 2 مہینوں میں آپ اپنی منگنی یا شادی کی کوشش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اسی طرح 8 نومبر تا 4 دسمبر منگنی، نسبت یا شادی کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوگا۔ باقی بے اولاد جوڑوں کے لیے یہ ٹائم جو ہے جوزا والے ان کے لیے، ان کو انشاءاللہ اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں جائیداد کے خریدنا، گھر وغیرہ بنانے، تو اور گھریلو آلات جو ہیں آپ کے اپنے خاندان کے ساتھ، تو اس میں شروع میں آپ کے جو ہے نا عطارد کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے گھریلو معاملات اتنے اچھے نہیں رہیں گے آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اسی طرح 1 مارچ تا 19 مارچ اور 10 نومبر تا 1 دسمبر عطارد کے وبال اور نحوست کے ایام ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی عطارد کی رجت اوائل سال 1 جنوری سے 18 جنوری اور 21 اپریل سے 15 مئی اور 24 اگست سے 16 ستمبر اور 13 دسمبر کے سال کے آخر تک گھریلو معاملات میں اتنے اچھے نہیں رہیں گے، اور اس میں آپ کو پرابلم کریٹ ہوگی ہمیں۔ تو ان دنوں میں رہائش کی تبدیلی یا نئی جگہ خریدنے سے گریز کریں۔ 10 جولائی تا 27 اگست مریخ کے چوتھے گھر قیام کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور صحت کے مسائل آپ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ سال جو ہے آغاز سال سے 25 مارچ تک مریخ کا قیام جوزا میں رہے گا، 13 جنوری تک رجت میں رہے گا، جبکہ 13 جنوری سے مارچ تک دوست احباب آپ سے مدد حاصل کریں گے۔ امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے جلد بازی اور ضرورت میں فیصلہ نہ کریں، ورنہ نقصان اٹھا سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح 20 مئی کے بعد بہن بھائیوں اور دوست احباب سے وابستہ امیدیں پورے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کاروباری یا ملازمت پیشہ دونوں قسم کے افراد کو کامیابیاں ملیں گی۔ 27 اگست تا 12 اکتوبر سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے کے لیے شاندار ٹائم ہوگا، بہترین منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 27 اگست تا 12 اکتوبر، یہ 27 اگست سے لے کے 12 اکتوبر تک آپ کے لیے برائٹ ٹائم ہوگا۔ اس میں آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں گے، انشاءاللہ منافع ہوگا، اور باقی بھی جدھر بھی آپ سرمایہ کاری کریں گے انشاءاللہ منافع آپ کو ہوگا۔ جوزا والوں کو جو سب سے ضروری ہے کہ وہ اس سال قمری اور شمسی گرہن لگیں گے، 2 شمسی گرہن 11ویں اور 5ویں گھر میں لگیں گے، جو بچوں کی صحت سلامتی کے ساتھ سٹاک مارکیٹ اور انعامی اسکیموں کے حوالے سے، دوست احباب کے حوالے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جبکہ 1 گرہن شور اور عقرب میں قمر کا لگے گا، جو آپ کی دشمنوں کی طرف سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، ملازمت پیشہ افراد کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو گرہن کا پیریڈ ہے، اس میں نمازیں ادا کریں، کسوف اور خسوف نمازیں، جو کسوف کی نماز جو ہے وہ سورج گرہن پہ پڑھی جاتی ہے، اور خسوف کی نماز جو ہے وہ چاند گرہن پہ پڑھی جاتی ہے، اور صدقہ دیں، ذکر اذکار سے کریں۔ اسی طرح زمرد اور موتی کا استعمال آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ زیادہ جو صدقہ دے سکتے ہیں وہ چاول، باجرہ، اسب توفیق پرندوں کو ڈالیں۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں
साल पूरे में 23 के साल में जब भी मौका बने परिंदों को दाना डालें और प्रेफर करें बाजरा या सफ़ेद चावल डालें उनको। इसमें आपको या अल्लाह या करीम या गनी का विर्द 140 मरतबा हर नमाज के बाद या कम अज कम फजर की नमाज के बाद जरूर पढ़े। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान के लिए 2023 का अच्छा साल लेके आए। आपके लिए जोजा वालों के लिए कुछ महीने इंतहाई शानदार है। 17 अगस्त से अक्टूबर के महीने तक शानदार टाइम है, इसमें आप इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। बाकी महीने मिले जुले रहेंगे। बाकी सारा इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, वो बेहतर जानता है कौन सा टाइम किसके लिए बेहतर है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपका कोई सवाल हो पामिस्ट्री के हवाले से, इल्मुल अदाद के हवाले से या इल्म नजूम के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।